جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا اور جو کچھ فرمایا، جو کیا وہ آپ کا ایکشن ہے، وہ آپ کا عمل ہے، اور جو آپ نے فرمایا وہ آپ کا آرڈر ہے، وہ آپ کا حکم ہے۔ قول رسول اور فعل رسول، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، ٹھیک۔ یہ قول رسول اور فعل رسول بعد کے انسانوں کو کیسے ملے گا؟ بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کیا، اور بعد کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ صرف صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہوں نے سارے کو ریکارڈ کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کیا 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 وہ بھی، اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا وہ بھی، کوئی ایک بات بھی دنیا میں ضائع نہیں ہونے دی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل اگر پرائیویٹ لائف میں ہے، پرائیویٹ زندگی میں ہے، مثلا آپ نے اپنے آرام کے کمرے میں، جس کو آج کے لینگویج میں کہیں گے بیڈ روم میں، آپ نے اپنے آرام والے کمرے میں اگر کچھ کیا ہے وہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ کن کے ذریعے سے؟ ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ بلکہ اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو بالکل ہی پرائیویٹ ہیں، کسی اور کی بات اگر ہوتی تو اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ناپسند کیا جائے گا اس کو بیان کرنا۔ مثلا فرض کیجئے ایک خاتون کیسے کہے گی میں فلاں جگہ تھی، مینسز کی حالت میں تھی، اور اس وقت میرے شوہر یہاں تھے؟ یہ تو کہنے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن ازواج مطہرات سمجھتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ امانت بھی امت کو پہنچا دینی ہے، ہم اس کو راز میں نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ وغیرہ بیان کرتی ہیں میں اس حالت میں تھی، اللہ کے نبی نے اس طرح سے نماز پڑھی، میں بسترے پر ایک طرح آرام کر رہی تھی، اللہ کے نبی دوسری طرف سے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا جسم مجھ سے چھو گیا، حالانکہ میں عذر کی حالت میں تھی۔ یہ عذر کی حالت میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ اگر بالفرض کبھی میاں بیوی ایک ہی بسترے پر ہوں اور اہلیہ اگر منسز کی حالت میں ہوں، تو اگر مرد کا جسم اس کے ساتھ ٹچ کر جائے یا کپڑے اس کے ساتھ ٹچ کر جائیں، اس کی وجہ سے اس کا جسم ناپاک نہیں ہوگا، پر کوئی پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غسل خانے میں غسل کیسے کیا یہ بھی سارا ریکارڈ میں ہے، یعنی گویا پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملہ بھی اور پبلک کے معاملات بھی تمام کے تمام ریکارڈ میں ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے کھانا کھاتے تھے، اس طرح سے کپڑے پہنتے تھے، اس طرح سے سوتے تھے، اس طرح سے بزنس کرتے تھے، اس طرح سے انہوں نے جنگ کی، اس طرح سے انہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی یہودی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلاں موقع پر یہ بات کہی، ورڈز یہ تھے۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے، یہی حال دوسرے دنیا کے قوموں کا ہے۔ لیکن ہم مسلمان بالکل اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کبھی کوئی عمل زندگی میں ایک مرتبہ کیا، صحابہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور امت کا پہنچا دیتے ہیں۔ ساری چیزیں، کوئی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے چھپی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کہی اور ریکارڈ میں کہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی ایکشن کیا اور ریکارڈ میں کہی نہیں ہے، نہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام وہ ممتاز قوم ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا اور بعد کی امت تک پہنچایا۔ تو آج صحابی بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھکذا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا آپ نے یوں فرمایا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ھذا، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ نے یہ کیا۔ اس میں بعض باتیں وہ بھی ہیں کہ جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے کی، صحابی نے اس کو بھی نوٹ کر لیا اور امت تک پہنچایا۔ تو قرآن امت کو ملا صحابہ کرام کے ذریعے، حدیث امت کو ملی صحابہ کرام کے ذریعے، اور اللہ کے نبی کیسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے، کیسی سوسائٹی تیار کرنا چاہتے تھے، اس سوسائٹی میں کیا کیا خصوصیات، وہ ساری سوسائٹی صحابہ کرام کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی۔ وہ سوسائٹی اور جو اللہ کے نبی نے سوسائٹی تیار کی تھی، اس سوسائٹی کو اگر ہم جاننا چاہیں گے تو صحابہ کرام ہی اس کا ذریعہ، اور کوئی دوسرا طبقہ نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام اسلام کا وہ ستون ہیں جن پر اسی طرح سے ایمان لانا لازم ہے۔ اللہ کے نبی تھے اور صحابہ اللہ کے نبی کے پہلے فالوور تھے، جن صحابہ کے مطابق اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت ہے، یہ پکے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، اور میں ان سے خوش ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے متعلق مختلف انداز سے سمجھایا، بلکہ ہمارے جمعوں کے خطبوں میں کبھی پڑھا بھی جاتا ہے اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کہ ان پر تنقیدیں مت کرنا، ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو نشانہ مت بنانا، ان کی کمی کوتاہیاں بیان مت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ کسی نبی نے ایسی جماعت تیار نہیں کی، کسی اوتار نے ایسی جماعت تیار نہیں کی، کسی ریفارمر سے ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی، کسی بزرگ سے ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکی جیسی جماعت تیار کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی،
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی، اور آگے جاتے جاتے ایک ایک صحابی جن کے متعلق اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، ایک صحابی کے بارے میں ایک خوبی، دوسرے صحابی کے بارے میں دوسری خوبی بیان فرمائی ہے۔